السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مومنہ شہزیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن آن لا اینڈ پالیٹکس۔ آج کا جو میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہمارا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہی ہے اور اس کی کچھ تعریفات ہیں، مطلب اس طرح کی ڈیفینیشنز جو کہ ہمارے جو کرمنل لا ہے یا کرمنل پروسیڈنگز کے جو مراحل ہیں اس میں وقتاً فوقتاً استعمال ہوں گے، ان کے مطالب کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جو لیکچر ہے وہ دوں گی۔ سب سے پہلے تو ہماری جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے کہ جسے جرم کہا جاتا ہے، جسے ہم اوفینس کہتے ہیں اور کرائم کہا جاتا ہے۔ اس سے ہماری جو ہے وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو جرم جو ہے، اوفینس جو ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک نارمل سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ بیئر ایکٹ اچھے طریقے سے اس کی نالج جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا فیل جو کسی بھی قانون کے تحت قابل سزا ہے اور اس کو اچھا نہ گردانا جاتا ہو جرم کہلاتا ہے، سمپل معنی میں۔ اور یہ بڑا نارمل ایکسپریشن ہے کہ جرم کیا ہے، کہ اس قسم کا فیل ہے کہ جو قانون کے تحت، کسی بھی قانون کے تحت قابل سزا ہے اور جسے عمومی طور پر بھی ہم اچھا تصور نہیں کرتے۔ جرم ایک ایسا فعل ہے جو کسی بھی قانون نافذ الوقت کے تحت قابل سزا ہوتا ہے، اور ہر جرم کی تحریک ایک وجہ اناد ہوتی ہے، لیکن وجہ اناد نہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ یعنی کہ موسٹلی کہا جاتا ہے کہ جرم کے پیچھے کوئی نہ کوئی میلس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قانون جو ہے وہ جرم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ وجہ کوئی نہ کوئی پیچھے اناد یا دشمنی ہو۔ بعض دفعہ حالات و واقعات بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جرم یا کسی شخص کا ایکٹ جو ہے وہ جرم کہلاتا ہے۔ اب یہ ہوگی جرم کی تعریف۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری تھا کہ جرم ہوتا کیا ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کا ارتکاب جرم کرنا، کہ اگر ایک بچہ ارتکاب کرتا ہے جرم کا تو اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت 8 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کا کوئی فعل جرم کے زمرہ میں نہیں آتا، کیونکہ کسی بھی جرم کی بنیادی عنصر میں بدنیتی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور 8 سال سے کم عمر کے بچے کی بدنیتی کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ نارملی یہ چیز جو ہے وہ نارمل ایکسپریشن ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ انوسینٹ ہوتے ہیں، اور اگر وہ کچھ اس طرح کا ایکٹ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہمارا مینس ڈیا کا کنسیپٹ ہے، ایز وی نو کہ کرمنل لا کے اندر جو 2 اسپیکٹس ہیں اس کی وجہ سے کرائم بنتا ہے، ایک ہوتا ہے مینس ڈیا اور ایک ہوتا ہے ایکچوس ڈیا۔ تو ایکچوس ریا تو ایک بچے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کنسیڈر کی جاتی ہے چیز کہ اس کی جو ہے نیت نہیں تھی، یا اس کی بد نیتی اس سلسلہ میں نہیں تھی، کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں سوچ سکتا بیکاز ہی از انوسینٹ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ بچے کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے قابل دست اندازی جرم، کہ مطلب قابل دست اندازی جرم جسے ہم انگلش میں کوگنیزیبل آفینس کہتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے جرم جن میں پولیس بغیر وارنٹ ملزمان کی گرفتار کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہم یہی چیز پڑھتے ہیں کہ وداؤٹ وارنٹ جو ہے پولیس اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کو قابل دست اندازی جرم کہتے ہیں۔ انگلش میں کوگنیزیبل آفینس کہتے ہیں، اردو میں قابل دست اندازی جرم۔ اس کا اس طرح سے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اردو ٹرمز کا بھی جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ضابطہ فوجداری کے شیڈیول میں جرائم کے قابل دست اندازی اور ناقابل دست اندازی کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ جو ہمارا ضابطہ فوجداری کا شیڈیول ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوگنیزیبل آفینسز کون سی ہیں اور نان کوگنیزیبل آفینسز جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ دوسرا ہمارا ناقابل دست اندازی جرم، جسے ہم نان کوگنیزیبل آفینس کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ کیسے جرائم جن کی کارروائی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی، ان کو ناقابل دست اندازی جرم کہتے ہیں۔ دست جو ورڈ ہے اس کا میننگ اردو میں ہے ہاتھ، یعنی کہ دست انداز۔ اگر کوگنیزیبل آفینس ہے، ٹھیک ہے، کوگنیزیبل آفینس ایسے ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے مطلب ہاتھوں کے استعمال سے اس شخص کو پکڑ بھی لیا جائے، اس کو ریسٹ بھی کر لیا جائے، کیونکہ اگر ہم اس پروسیجر میں پڑ جائیں گے کہ جی مجسٹریٹ سے اجازت لی جائے، یہ وہ تمام چیزیں، تو شاید وہ شخص جو ہے وہ نکل جائے۔ تو کیا ہے کہ اس کے گریبان سے اسے پکڑا جا سکتا ہے کہ بھئی تم آ جاؤ، اور
طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں وداؤٹ اینی پرمیشن، لیکن ناقابل دست نظاری سے مراد یہ کہ آفینس اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہمارے قانون جو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی نان کوگنیزیبل افینسز ہیں، تو اس کو پکڑنے کے لیے آپ جو ہے فورس کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک پرائر پرمیشن جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد جو چیز نیکسٹ آتی ہے وہ یہ ہے قابل ضمانت جرائم، کہ کون سے اس طرح سے ناقابل دست اندازی جرم، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی، یہ ہماری دفعہ بنتی ہے 155 ضابطہ فوجداری کی۔ اور ناقابل دست اندازی جرائم میں پولیس تفتیش کرنے کی مجاز نہ ہے کہ جب تک کہ وہ پرائر پرمیشن نہ لے مجسٹریٹ کی۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے قابل ضمانت جرائم۔ قابل ضمانت جرائم ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جن جرائم کی نوعیت معمولی قسم کی ہوتی ہے۔ قابل ضمانت جرائم مجموعہ ضابطہ فوجداری کے شیڈیول 2 میں درج ہیں، مطلب جو اس کا جدول ہے، اردو میں اس کو جدول کہتے ہیں، شیڈیول کو جو انگلش میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، جدول اردو میں کہا جاتا ہے۔ قابل ضمانت جرائم کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کی جو بیل ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ تصور کی جاتی ہے، تو یہ ہمارے قابل ضمانت جرائم ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ ان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے بیل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے نان بیلیبل offenses، اردو میں سے کہتے ہیں ناقابل ضمانت جرائم، مطلب ایسے جرائم کے جن کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ناقابل ضمانت جرائم سے مراد ایسے جرائم ہیں کہ جن کی نوعیت معمولی قسم کی نہیں ہوتی اور بڑے جرائم ہوتے ہیں، اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے شیڈیول 2 میں درج ہیں، یعنی کہ یہ بھی دیکھ لیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ کون سے شیڈیول میں آتے ہیں۔ ناقابل ضمانت جرائم میں ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتا ہے جو کہ عدالت کی طرف سے ملزم کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے offenses جن کو ہم کہتے ہیں کہ نان بیلیبل offenses، اس میں آپ بیل ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں لے سکتے، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ بیل لیں، لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف، یعنی کہ ایٹ دی ڈسکریشن آف کورٹ نے کوئی ایسی چیز تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ریلیف فراہم کر دیا جبکہ وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو اس پوائنٹ سے دیکھا جاتا ہے نان بیلیبل offenses میں۔ اس کے بعد نارملی یہ جس طرح سے ایک مائنر ہے offense سے ریلیٹڈ ڈیل کیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ایک مائنر کا جو ایکٹ ہے اگر وہ جتنی اس کی ایج بتائی گئی ہے قانون میں کہ اس سے چھوٹا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ ایک بدنیتی سے کیا ہے، کیونکہ انوسینسی کا کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نابالغ کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، بہرحال منسوخی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ ایک نابالغ کی بھی کون سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے۔ فوجداری مقدمات میں عام طور پر جب ملزم 16 سال سے کم عمر کا ہو تو قتل کے مقدمہ میں بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ کنسیڈریبل پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک مائنر ہے، 16 سال سے کم عمر ہے، اس نے قتل کر دیا تو اس میں بھی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن فوجداری قوانین میں مندرجہ ذیل فیصلے ایسے ہیں کہ نابالغ ملزموں کی ضمانت کے سلسلہ میں بھی جو کوئی چارہ جوئی نہیں کی جا سکی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کچھ اس طرح کے رپورٹڈ ہیں کیسز، سائٹیشنز ہیں جس کا ذکر میں واضح کر دوں گی اپنے اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں، تو ان کا تذکرہ کر دوں گی۔ تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک نابالغ ملزم جو تھا اس کی بھی ضمانت نہیں کی گئی کیونکہ نوعیت اس طرح کی تھی۔ اب ہمارا نیکسٹ کنسیپٹ ہے توہین عدالت کا، جسے کنٹیمپٹ آف کورٹ کہا جاتا ہے۔ نارملی یہ توہین عدالت جو ہے اس کو غلط مطالب میں بھی لیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ویسے بھی وکیلوں پر لگا دی جاتی ہیں توہین عدالت کے، بھئی اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا۔ تو ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 480 کے مطابق جب کسی دیوانی یا فوجداری عدالت کی توہین برسر اجلاس کی جائے یا کوئی شخص دستاویزات پیش کرنے سے انکار کرے باوجود یہ کہ وہ قانوناً دستاویزات پیش کرنے کا پابند تھا، یا پھر حلف اٹھانے سے انکار کرے یا سوال کا جواب نہ دے، تو اس دفعہ کی روح سے
حکم عدالت کے باوجود اپنے بیان پر دستخط کرنے سے انکار کرے یا عدالت حضوری کارروائی میں رکاوٹ ڈالے یا کسی بھی طرح سے افسر عدالت کی حد تک کرے، تو ایسے تمام امور توہین عدالت کے زمرہ میں آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ توہین عدالت میں امور کون کون سے شامل کیے جاتے ہیں۔ کیا اگر جج کو ہارشلی آپ ڈیل کر لیتے ہیں تو بس وہی توہین عدالت ہے؟ تو کہنے کا مقصد آتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے معاملات ہیں۔ تو دوبارہ ایک بار اسے دیکھتے ہیں، کیسے دستاویزات کہ آپ پر قانون باؤنڈنگ رکھتا تھا کہ بھئی آپ نے پیش کرنے ہیں، آپ نے اسے پیش نہیں کیا۔ کسی جگہ پہ آپ نے حلف اٹھانا تھا، آپ ڈیوٹی باؤنڈ تھے، آپ نے حلف نہیں اٹھایا۔ کوئی سوال کا جواب دینا تھا جو کہ امپورٹنٹ تھا اور آپ پہ تھا کہ آپ اس کا جواب دیتے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر کسی لحاظ سے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے صحیح حقائق تک نہ پہنچ سکے، وہ توہین عدالت جو ہے اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جج کی حد تک تمیزی کرنا یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، بدتمیزی کرنا، وہ ایک علیحدہ ایسے ایک فیکٹ ہے، اسی کا حصہ ہی ہے۔ لیکن ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جسٹ صرف جج کے ساتھ بدتمیزی کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں لے کر آ سکتے، بلکہ وہ تمام وجوہات کی جس کی وجہ سے عدالت اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کر سکے اور انٹینشنلی اس کو عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ دستاویزات کے سلسلے میں، کسی حلف کے سلسلے میں، کہیں پہ جواب دینے کے سلسلے میں، کہیں دستخط کرنے تھے وہ نہیں کیے گئے، تو یہ تمام توہین عدالت کے زمرہ میں چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے توہین عدالت دوران کارروائی عدالت۔ اگر عدالت کی توہین دوران کارروائی عدالت کے دوران ہو تو زیر دفعہ 228 تعزیرات پاکستان میں قابل سزا ہے، اور یہ سزا 6 ماہ قید بلا مشقت یا 1000 روپے جرمانہ کی یا دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیے کہ عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے اور اسی کارروائی کے دوران جو ہے کچھ ایسا ایکٹ کیا گیا ہے کہ جو کہ توہین عدالت کے زمرہ میں آتا ہے، تو اس کی باقاعدہ طور پر سزا ہے جو کہ تقریباً 6 ماہ قید ہے، اور سمپل جو امپریزنمنٹ کی سزا ہے 6 ماہ تک کی آپ کو قید بھگتنا پڑے گی، اور اس کے ساتھ 1000 روپے جرمانہ بھی ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، جس طرح سے آپ کی ہینیسنیس ہوگی اوفینس کی۔ دوران توہین عدالت جو ملزم عدالت سے معافی مانگ لے۔ اب ایک اور کنسیپٹ بھی آتا ہے کہ اگر توہین تو کی لیکن اس نے اس چیز کو کیا کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو اس سلسلہ میں اس کنسیپٹ کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ دوران عدالتی کارروائی جو ملزم عدالت کی توہین کرتا ہے اور اسی دوران وہی ملزم عدالت سے معافی مانگ لے یا عدالت کے حکم کی تعمیل کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں عدالت جس کے پاس ایسا مقدمہ بھیجا گیا ہو، وہ عدالت جو اس ٹرائل کو کر رہی تھی ملزم کو سزا سے پہلے یا بعد معافی دے کر رہا کر سکتی ہے۔ مطلب جس نے اب ڈاکومنٹ کی ایگزیبٹ کرنا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو عدالت کو سزا سے تو زیادہ نہیں ہے۔ سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی جو چیز نہیں کر رہا اس کو کرے، اس کو انفورس کرے، ٹھیک ہے، وہ چیز عدالت کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اب اس چیز پہ ایگری ہو گیا کہ بھئی میں بالکل ایگزیبٹ کرتا ہوں، یا میں جہاں پہ سگنیچر نہیں میں کر رہا تھا، ضروری تھا میں کرتا ہوں، یا حلف اٹھانا تھا حلف نہیں اٹھا رہا تھا تب اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، تو عدالت اس چیز کو کہے گی کہ ٹھیک ہے معاف کرتے ہیں، آپ اپنا ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کریں۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے توہین عدالت کے سلسلہ میں۔ اب ایک اور کنسیپٹ ہے کہ ضربات کا جبری ڈاکٹر معائنہ۔ اب یہ وہ ہمارا آ جاتا ہے میڈیکل رپورٹ کے سلسلہ میں کنسیپٹ ہے کہ جب ہارٹ وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ ہے تو اس میں چھان بین، زخموں کی چھان بین، کس طرح سے میڈیکل آفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا، کیا معاملات ہوں گے، میڈیکل معائنہ ایگزامینیشن کس طرح سے کیا جائے گا، ایگزامن کس طرح سے کیا جائے گا، وہ چیزیں آتی ہیں۔ پولیس رول کے مطابق کوئی پولیس آفیسر کسی زخمی شخص کو قانوناً مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ضربات کا سرکاری ڈاکٹر سے معائنہ کروائے۔ بہت اہم بات آگے، بلکہ ایسے شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی پسند کے ڈاکٹر سے اپنے خرچے پر ڈاکٹری معائنہ کروا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے مجبور کرتا ہے کہ جی آپ نے فلاں سرکاری ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کروانا ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہی بات کہی گئی ہے کہ یہ مجبور کیا ہی نہیں جا سکتا اس شخص کو کہ بھئی وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کے اور اپنا معائنہ کروائے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کو جبری معائنہ کہتے ہیں، اور کروانے والا اس چیز کا قطعاً پابند نہیں ہے۔ پولیس آفیسر کے لیے تلاشی لیتے وقت ضروری احکامات۔
पुलिस ऑफिसर तलाशी लेते वक्त ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफात 103, 165 और 166, अगेन रिपीटेड, 103, 165 और 166 के अहकामात को मद्देनजर रखेंगे और तलाशी के फरदात फार्मों पर मरतब करेंगे जो हर पुलिस स्टेशन में मुहैया किए जाते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि तलाशी का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि एक दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के तहत ये चीजें की जाएं, बल्कि मुख्तलिफ कानून की शिकें हैं कि जिसके तहत उसने उसको देखना है, जिसमें 103, 165, 165, 166 जो है वो उसके तहत अहकाम जो है उन्हें मद्देनजर रखने हैं और बाकायदा तौर पर इसको रिपोर्ट करना है इन शेप ऑफ रिटर्न शेप। रिटर्न उन्होंने बताना है कि भाई हमने कौन कौन सी चीजें जो हैं ली हैं, या कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हम मरतब कर चुके हैं, और बाकायदा तौर पर फॉर्म होते हैं जिसके अंदर एंट्रीज की जाती हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन थी वो अगेन मैं आपको बताती हूँ कि हमने बात की जुर्म क्या होता है, जुर्म की तारीफ, उसके बारे में बात की। जुर्म का इर्तिकाब एक छोटा बच्चा करता है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। काबिल दस्त अंदाजी जुर्म कौन सा होता है, ना काबिल दस्त अंदाजी जुर्म कौन सा होता है, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, बेलेबल ऑफेंस होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होती है। काबिल जमानत जुराइम, ना काबिल जमानत जुराइम कौन से शेड्यूल में फॉल करते हैं, उसका हमने बताया। फिर हमने बताया कि नाबालिग की जमानत भी मनसूख हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं। तौहीन अदालत का कंसेप्ट हमने बताया कि सिर्फ एक जज की हित तक अमेज़ी तौहीन अदालत नहीं है, बल्कि आप हर वो एक्ट जो करते हैं कि अदालत अपना काम ना कर सके या उसके अमूर में रखना पैदा करने की कोशिश की जाए तो तौहीन अदालत यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करेगा। तौहीन अदालत दौरान कार्रवाई अगर आप करते हैं, यानी कि अदालत की कार्रवाई थी, उसके दौरान आपने तौहीन की, तो उसका आपको क्या सजा हो सकती है, उसका तस्करा किया। फिर साथ हमने बताया कि ठीक है तौहीन तो हुई, लेकिन माफी मांग ली, और जिस एक्ट से मुनकर हो रहा था कि भाई मैंने नहीं करना, वो एग्री हो गया कि भाई मैं करूंगा, तो माफी मिल जाएगी। फिर ये बात बताई गई कि अगर कोई शख्स जख्मी है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता पुलिस की तरफ से कि फलां सरकारी डॉक्टर के पास जाके मुआयना करवाए। और फिर उसके बाद ये चीज बताई गई कि एक पुलिस ऑफिसर जब तलाशी लेगा तो उसे तलाशी लेते वक्त किन किन मामलात को मद्देनजर रखना है। होपफुली आपको लेक्चर जो है काफी यूजफुल आपके लिए होगा क्रिमिनल लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।